بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایم ڈی کیٹ کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ، طلبہ کی دوبارہ امتحان کی درخواست سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ طلبہ کہتے ہیں کہ دن رات محنت کی لیکن پیپر خریدنے والے پاس ہو گئے۔ تفصیلات ممتاز جمالی کی رپورٹ میں۔ 10-12 گھنٹہ دن میں 10-12 گھنٹہ رات میں وہ محنت کرتی تھی، 1 گھنٹہ بھی نہیں سوتی تھی۔ ابھی اس کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ تو ہم دن میں 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، دن میں 18 گھنٹے۔ ہم 3 بھائی یہاں ہیں اور تینوں کا اسکور 150 سے پلس۔ میرا 170 ہے، میرے چھوٹے بھائی کا 180 ہے اور اس سے چھوٹا ہے اس کا 160 ہے۔ ایم ڈی کیٹ کا پرچہ لیک، عدالت کا بڑا فیصلہ۔ ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک ہونے اور دوبارہ ٹیسٹ کرانے سے متعلق درخواستوں کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواستیں مسترد کر دی۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا گیس پیپر لیک ہوا ہے، اوریجنل پیپر لیک نہیں ہوا۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ 12 لاکھ روپے کا پیپر فروخت ہوا۔ دوران سماعت چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کا اعتماد خراب ہو رہا ہے۔ سماعت کے بعد والدین، بچوں اور وکلا نے کہا پیپر فروخت ہوا، محنت کرنے والے بچے پریشان ہو گئے۔ ڈیفینیٹلی اگر ریزننگ ایک دفعہ ہمارے سامنے اگر آ جائے گی کورٹ نے کس ریزنز کی بنیاد پر یہ ڈسمس کی ہے، پٹیشن ڈسپوز آف کی ہے، تو ونس دی ریزنز آر ود اس دین وی ول اسٹریٹجائز کہ ہمیں سپریم کورٹ تک جانا چاہیے۔ نہیں پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں پتہ ہے کہ پیپر سے 1 دن پہلے تمام طلباء کو پیپر دیا جاتا ہے، کس طرح پیپر لیک ہوتا ہے۔ کور عناصر ہیں جو شامل ہیں اور جو ایف آئی نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں جو حناز زئی تھے، زمان برادرز ہیں، وہی ٹیم دوبارہ ڈاؤگ یونیورسٹی کے پیپر میں شامل ہیں۔ میری بیٹی تھی جس نے 10 دن رات محنت کی تھی، 10 مہینہ 12 مہینہ بہت محنت کی، 10-12 گھنٹہ دن میں 10-12 گھنٹہ رات میں وہ محنت کرتی تھی، 1 گھنٹہ بھی نہیں سوتی تھی۔ ابھی اس کے آنکھوں میں آنسو ہے، اسے میرٹ کی لتاڑ ہوئی ہے۔ ایک تو ہم دن میں 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، دن میں 18 گھنٹے۔ ہم 3 بھائی یہاں ہیں اور تینوں کا اسکور 150 سے پلس۔ میرا 170 ہے، میرے چھوٹے بھائی کا 180 ہے اور اس سے چھوٹا ہے اس کا 160 ہے۔ مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ ڈاکٹر ہو کون رہا ہے۔ 180 والا ڈاکٹر نہیں ہو رہا تو ہو کون رہا ہے؟ یاد رہے طلباء نے ایم ڈی کیٹ کا پیپر لیک ہونے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا اور دوبارہ پیپر لینے کی استدعا کی تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی لانڈی کیمپس میں کلینک کے قیام کی تیاری۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اور ایسوسی ایشن آف پاکستانی ڈینٹسٹ کارڈیولوجسٹ آف نارتھ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی میئر کراچی تھے۔ اس حوالے سے آئمہ خان کی رپورٹ۔ لانڈی میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کا دائرہ وسیع۔ شہر قائد کے مکینوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے JSMU، NICVD اور ایسوسی ایشن آف پاکستان ڈینٹسٹ کارڈیولوجسٹ آف نارتھ امریکہ متفق ہو گئے۔ مفاہمتی یادداشت پر پروفیسر آمنہ ریحانہ صدیقی، پروفیسر خاور کاظمی، ڈاکٹر سعید ارمان رضا نے دستخط کیے۔ MOU کے مطابق JSMU لانڈی کیمپس میں امراض قلب، بلڈ پریشر، شوگر سے بچاؤ اور علاج کے لیے کلینک قائم ہوگا۔ کلینک میں سینئر کارڈیولوجسٹ کے ذریعے مفت طبی مشاورت اور ادویات فراہم کی جائیں گی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میئر کراچی بولے بنیادی صحت کی سہولیات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر لوکل گورنمنٹ، JSMU اور NICVD مل کر کام کرنا چاہیں تو ہم نظام بنا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا 18 ٹاؤن، میں نے کہا 25 ٹاؤن ہیں۔ صرف 25 کے 25 ٹاؤن لے لیں۔ KMC کے 14 ہسپتال ہیں اور ہمارے میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں۔ یہ جو آپ نے ارینجمنٹ آج JSMU نے NICVD نے کیا ہے، اس کا تیسرا شراکت دار آپ KMC کو بنا لیں۔ جس جگہ پہ جہاں آپ کہیں گے کہ آپ کو ہماری پریمیسز میں اس پریونٹیو کیئر کے لیے پریمیسز چاہیے، جگہ چاہیے، دیٹ اسپیس ول بی پرووائڈیڈ ٹو یو۔ کلینک کا مقصد دل کے امراض سے بچاؤ اور دل کے مریضوں کو ابتدائی اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ ناظرین، وفاقی اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ اساتذہ اور عملہ پینشن کی ادائیگیوں سے محروم ہو گیا۔ اساتذہ نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے مداخلت کی اپیل کر دی۔ اس پر رپورٹ کر رہی ہیں آئمہ خان۔ پینشن کی عدم ادائیگی نے ٹینشن دے دی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ اساتذہ اور عملہ پریشان۔ پینشن کی عدم ادائیگی کے خلاف ریٹائرڈ اساتذہ نے پریس کانفرنس کی اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔ ریٹائرڈ اساتذہ کا کہنا تھا کہ 5 برسوں کے دوران ریٹائر ہونے والے 50 کے قریب اساتذہ اور عملے کو واجبات ادا نہیں ہوئے۔ 5 اساتذہ پینشن کے انتظار میں انتقال کر گئے۔ 50 کے قریب لوگ ریٹائر ہوئے ہیں
जिन्हें कोई भी वाजबात नहीं मिले और उनमें से 5 का इंतकाल हो गया और उनके लवाहिकीन को भी ना पेंशन मिल रही है ना वाजबात मिल रहे हैं। हमने कई मरतबा इनसे मुतालबा किया कि हमारे ऑर्डिनेंस में मौजूद है कि आप एनुअल, क्वार्टरली, फाइनेंस, एकेडमिक और एजुकेशनल रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, लेकिन ये नहीं करते। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के जो नॉन टीचिंग अमला है वो तकरीबन 70 के करीब जो है वो रिटायर हो गया है और उनकी पेंशन के मामला जो हैं वो दिगरगुम हैं। इसी तौर से 60 के करीब असातिज़ा हैं, जिसमें से 50 का जिक्र आपने सुन लिया कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है और बाज़ उसमें से अल्लाह ताला के यहाँ चले गए हैं 5 अफराद और उनके लवाहिकीन ज़्यादा परेशान हैं, हमसे भी ज़्यादा। रिटायर्ड असातिज़ा ने वाजिबात की जल्द अदायगी ना होने पर एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। कैमरामैन कयूम शेख के साथ आइमा खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल का दूसरा रोज़ पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा और नून लीग के अक्सर उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए। हल्का NA 241 से सेनेटर सलीम मांडवीवाला, NA 240 से अब्दुल रशीद शकूर शाह के कागजात मंजूर। FBR की दस्तावेजात ना होने के बाइस सरवत एजाज कादरी के PS 108 से कागजात मंजूर नहीं हो सके। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, PTI के खुरम शेर जमान के कागजात से मुतल्लिक हतमी फैसला 30 दिसंबर को होगा। मखसूस नशस्तों पर PTI उम्मीदवारों की जांच पड़ताल ना हो सकी। मखसूस नशस्तों पर PTI उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर को होगी। खवातीन की मखसूस नशस्तों पर शर्मिला फारूकी, नाज बलोच, साबिक अपोजिशन लीडर रैना अंसार नकवी के कागजात मंजूर हो गए। MKM की सूफिया सईद और सबीम गौरी के कागजात भी मंजूर हो गए। अक़लियतों की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। उम्मीदवारों में राना हुमैर सिंह सोढ़ो और डॉक्टर खटोमिल जीवन शामिल है। बिलावल हाउस मीडिया सेल के इंचार्ज सरिंदर वलासाई के कागजात भी मंजूर हो गए। नवाज लीग के महेश कुमार के कागजात भी मंजूर हो गए। सिंध काबीना ने आम इंतखाबात के अखराजात के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को 30 करोड़ रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर हाउस में निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सिंध काबीना के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए मुतादिद मालियाती फंड्स की मंजूरी दी गई। शहर की सड़कों पर 50 इलेक्ट्रिक बसों के ऑपरेशन के लिए 768 मिलियन रुपए और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस की सब्सिडी के लिए 579 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई। सिंध काबीना ने लिंक रोड इंटरचेंज की तामीर के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। नाज़रीन, कराची में गैस के मसाइल संगीन हो गए हैं। केवाड़ी बादशाह खान रोड के अतराफ गैस की अदम फराहमी के बाइस होटल मालिकान लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। आयमा खान रिपोर्ट करेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान संगीन हो गया। चूल्हे ठंडे पड़े और शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। ओल्ड सिटी एरिया, सदर, किमाड़ी, लियारी और कोरंगी समेत तकरीबन पूरे शहर में गैस नायाब। होटल मालिकान कहते हैं अरसे से इलाके में गैस नायाब है, लकड़ी पर खाना बनाने पर मजबूर है, जिसकी वजह से अक्सर सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। हमारे भी बहुत मुश्किलात होती है, गैस नहीं है हमारे पास, ठीक है, लकड़ियों पर काम करते हैं। काफ़ी लोग वो कहते हैं कि यार गैस से बनाओ, गैस का वो कहते हैं गैस है नहीं तो कहाँ से करें, बिल वगैरह ज़्यादा आता है। तो हमने भी गैस के लिए अभी लकड़ियों पे काम करते हैं, काफ़ी मुश्किल होता है ये करना। तो देखते हैं, अभी चल रहा है काम वगैरह, काम भी बहुत आजकल डाउन है, काम कारोबार भी आजकल नहीं है इतना। गैस इधर रही नहीं, 1000 रुपये मांग लगती है, वो खरीदते उधर से लाओ, इधर से फिर जलाता हो, वो बहुत ज़्यादा धुआं कर रहे हैं, दुकान सारा काला हो गया, गैस इधर कौन लगाता नहीं है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस बहरान का फौरी खात्मा किया जाए। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आइमा खान, सिटी 21। और सनतकारों ने बिजली और गैस की कीमत पर नजरसानी का मुतालबा किया है। साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद कामरान अरबी ने कहा है कि इस रेट पर इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन है। हुकूमत को तजवीज़ दी है कि सर्दियों में इस्तेमाल ना होने वाली बिजली इंडस्ट्री को बेहतर रेट पर देने का प्लान बनाया जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सनतकारों का बिजली और गैस की कीमत बढ़ने पर शदीद तशवीश। साइड एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री सदर मोहम्मद कामरान अरबी ने कहा है कि बिजली और गैस की कीमत के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई। साफ कहा कि गैस की कीमत में एक साथ दुगना इजाफा इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कहा कि अचानक से गैस की कीमत दुगना होने से पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई है।
گیس سب سے بڑا جو پہلا مسئلہ ہے جس پہ کافی عرصے سے ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو یونیلیٹرلی یک طرفہ انہوں نے ریٹ انکریز کیے، اس سے کاروباری لاگت جو ہے نا وہ ڈبل ہو گئی ہے، بالکل اسٹریٹ ڈبل ہو گئی ہے. تو اچانک سے اس کا ڈبل ہو جانا جو ہے نا، اور اس ایسے سینیریو میں ڈبل ہو جانا جب اکانومی آلریڈی جو ہے نا بہت نازک موڑ سے گزر رہی ہو، وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور حالانکہ اس کی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے اس کے ڈبل ہو جانے کی. سائیڈ ایسوسی ایشن کے صدر نے حکومت سے بجلی کی قیمت میں بھی نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا. واضح کیا کہ سردیوں میں 26,000 میگا واٹ میں سے 12 سے 15,000 میگا واٹ ہی بجلی استعمال ہوتی ہے، جس سے نہ استعمال ہونے والی بجلی کی کیپیسٹی چارجز کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. حکومت کو تجویز دی کہ موسم سرما میں انڈسٹری کو استعمال نہ ہونے والی بجلی فراہم کی جائے. ونٹر کا جو سیزن ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹس جو ہے ان کو کرنی پڑتی ہیں. تقریباً 26,000 میگا واٹ کی پروڈکشن ہے جس پہ کیپیسٹی چارجز لاگو ہوتے ہیں، اور 10 سے 11,000 میگا واٹ سے زیادہ ان کی پروڈکشن جاتی نہیں. تو 15,000 لگ بھگ میگا واٹ ایسا ہے جس کی آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں لا محالہ کرنی ہے. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ سردیوں کے لیے پلاننگ کر کے استعمال نہ ہونے والی نگراں وزیر اعلیٰ سندھ KDA پر برہم ہو گئے. DG KDA کو ادارے کی عمارت 10 روز میں ٹھیک کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت شہر کے مسائل پر اہم اجلاس ہوا، جس میں نگراں وزیر بلدیات مبین جمانی اور میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت دیگر شریک ہوئے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ KDA کی خوبصورت عمارت خراب ہو رہی ہے، عمارت کے واش رومز تباہ ہو رہے ہیں. KDA عمارتیں سنبھال نہیں سکتا تو باقی ترقیاتی کام کیا کرے گا؟ 10 روز میں عمارت ٹھیک کر کے رپورٹ پیش کریں. مال مفت دل برحم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 18 گریڈ کی نصرت نامی افسر نے سرکاری خزانے کو اپنا سمجھ لیا. 8 ماہ میں 24 لاکھ روپے کا پیٹرول اور TADA استعمال کر بیٹھی. سندھ حکومت نے نصرت پروین سہتو کو عہدے سے ہٹا دیا. سندھ حکومت نے خاتون سیکرٹری سے ابتدائی تفتیش شروع کر دی ہے. محکمہ خزانہ نے TADA کی مد میں رقم کی پوری تفصیل طلب کی ہے. محکمہ خزانہ نے سوال کیا کہ ایسا 8 ماہ کے اندر کیا کیا گیا کہ اتنا TADA اور دیگر اخراجات ہوئے. نصرت پروین سہتو کو کچھ روز قبل محکمہ تعلیم نے عہدے سے ہٹا دیا تھا. سابق صدر کاٹھی فراز الرحمان نے کہا کہ شہر میں بچے محفوظ نہیں ہیں. 68% ٹیکس دینے کے باوجود صنعتیں بدحال ہو گئیں. موجودہ حالات میں غیر ملکیوں کو کیسے بلائیں؟ کراچی کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پیتھیٹک ہے، کیونکہ ہم نے گھروں سے ہی نکل کے انڈسٹری آنا ہوتا ہے. ہم جب اپنی انڈسٹری آتے ہیں تو 1-1 فٹ 1.5 فٹ سامنے نالے کا پانی کھڑا ہوتا ہے. ہم اب اپنی انڈسٹری میں اپنے فورن بائرز کو کیسے بلائیں؟ بات یہ کہ نہ صرف انڈسٹری بلکہ پورے شہر میں کام ہونے کی ضرورت ہے. اسٹریٹ کرائمز بھی اسی وجہ سے بڑھتے ہیں. جب آپ کی روڈ پہ جو کھڈے ہوتے ہیں، ٹریفک سلو ہوتا ہے تو ٹریفک پولیس کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے وہی مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمارے دوسرے لا اینڈ آرڈر ڈپارٹمنٹ کو، کہ ان کو اپنی انرجی زیادہ صرف کرنی پڑتی ہے. سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2018 میں ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. SRB کا فنڈ کہاں جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ SRB میں اربوں روپیہ آ رہا ہے، لگ کہاں رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کراچی 68% ٹیکس ادا کرنے والا شہر، اس کا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ 68% ٹیکس کے ساتھ صوبائی ٹیکس اور اس کے علاوہ ٹیکس دینے والی انڈسٹری بدحالی کا شکار کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکلیں تو ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں بھی مجاہدوں کی طرح کام کر رہے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا ہے کہ شہر کی خوبصورتی کے لیے کیبل آپریٹر بھی اپنا کردار ادا کریں. اس حوالے سے میئر کراچی، کمشنر کراچی اور چیئرمین کیبل آپریٹر بیٹھ کر کوئی لاہے عمل ترتیب دیں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر قیادت شہر کراچی کے مسائل اور خوبصورتی سے متعلق منعقدہ اجلاس میں چیئرمین کیب خالد آرائی نے وزیر اعلیٰ سندھ سے درخواست کی کہ کراچی کی خوبصورتی کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے. خالد آرائی نے کہا کہ شہر کی مختلف اتھارٹی کراچی میں روڈ کٹنگ کی اجازت دیتی ہے لیکن دوسری اتھارٹی اس کو مانتی نہیں ہے. اس چیز کو ختم کر کے ایک اتھارٹی بنائی جائے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا تھا کہ KDA کی کتنی خوبصورت عمارت ہے لیکن اب خراب ہو رہی ہے. عمارت کے واش رومز بالکل تباہ ہو رہے ہیں. KDA اگر اپنی عمارت کو سنبھال نہیں سکتا تو باقی ترقیاتی کام کیا کرے گا؟ وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے 10 یوم کے اندر KDA عمارت ٹھیک کر کے رپورٹ کی جائے.
اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 16ویں برسی کل منائی جائے گی۔ نگراں سندھ حکومت نے کل صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بدھ کو تمام سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ بلدیاتی کونسلز اور اتھارٹیز میں بھی کام بند رہے گا۔ رخ کریں کاروبار کی دنیا کا اور آپ کو بتائیں کہ روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 16 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 30 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 16 پیسے سستا ہوا، 282 روپے 37 پیسے پر بند ہوا۔ دسمبر میں اب تک انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 80 پیسے سستا ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 30 پیسے کمی سے 283 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ یورو 1 روپے مہنگا ہو کر 311 روپے اور اماراتی درہم 20 پیسے مہنگا ہو کر 77 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ سعودی ریال 20 پیسے سستا ہو کر 75 روپے 30 پیسے پر آ گیا، جبکہ برطانوی پاؤنڈ 360 روپے پر برقرار ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی ریکارڈ ہوئی، ایک دن میں 2500 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہو گئی۔ مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیوں کا احوال جانتے ہیں وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ اس بازار میں کاروبار کے آغاز سے اختتام تک مندی کی سیاہ گھٹا چھائی رہی۔ 100 انڈیکس 61,000 پوائنٹس کے بعد 60,000 کی حد بھی گنوا بیٹھا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز 100 انڈیکس 2,535 پوائنٹس گر کر 59,170 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انڈیکس کی بلند ترین سطح 66,427 سے اب تک 7,256 پوائنٹس کمی ہو چکی ہے۔ 100 انڈیکس 66,427 کی بلند سطح سے اب تک 11% گر چکا ہے۔ سال کے اختتام پر ادھار میں خریدے گئے شیئرز کے بڑے پیمانے پر فروخت، رول اوور ویک اور الیکشن کی ہلچل سے مارکیٹ دباؤ میں ہے۔ وجوہات بالکل سامنے ہیں، یہ رینڈ ہوتا ہے تو مارکیٹ میں آتی ہے مندی۔ ہم نے اوور ریچ بھی کیا تھا، آپ کے پروگراموں میں میں کہہ رہا تھا کہ 65,000 کا ایک پیک ہونا چاہیے، تو 67 سے بھی ابو نکلا۔ اب اس طرح انڈر ریچ بھی جب ہوتا ہے تو پھر وہ سوئنگ دوسری طرف ہو رہی ہے۔ اب مارکیٹ کے سوئنگ ہونے کی وجہ بالکل صاف ہیں۔ ایک تو رول اوور ہے، ہمارا ویک ہے، 4 دن میں 42 ارب روپے کا رول اوور ہوگا، نئے منتھ میں جائے گا، نئے وعدہ جو ہم کہتے ہیں جنوری کا۔ دوسرا اپنا پینک سیلنگ تھوڑی سی آئی ہے پنجاب سے، جو گروپس تھے وہاں پر جو بائنگ کر رہے تھے وہ اب سیلنگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں مارکیٹ کا جو ایک ٹیمپو جو ٹوٹ گیا تھا تیزی کا، وہ مندی کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا۔ اب یہ کہ مندی میں بھی مندی ہوتی ہے، تیزی میں تیزی ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس وقت جو مین ہے پولیٹیکل حالات ہے، جو الیکشن کے جو چل رہے ہیں، اس میں مختلف پارٹیوں کے جو تنازعات ہیں وہ اگر حل ہو جاتے تو مارکیٹ دوبارہ صحیح ہو جائے گی اور اچھی تیزی ہو جائے گی۔ اس بازار میں 67 ارب روپے سے زائد مالیت کے 17 کروڑ 12 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ مجموعی طور پر 366 کمپنیوں کے شیئرز میں لین دین ہوئی، 312 کمپنیوں کے شیئرز میں مندی اور 43 کے شیئرز میں تیزی رہی۔ کیمرامین حیدر کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ جامعہ کراچی میں بین المذاہب ہم آہنگی سے متعلق تقریب منعقد کی گئی۔ مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مساوی برتاؤ رکھنے سے متعلق آگاہی دی گئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ صبا پرویز کی رپورٹ۔ پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے عنوان سے قومی کانفرنس جامعہ کراچی میں ہوئی۔ تقریب میں مفتی منیب الرحمان، کارڈینل جوزف، بشپ فریڈرک جان سمیت اہم رہنما شریک ہوئے۔ وفاقی مذہبی امور انیق احمد نے تقریب سے خطاب میں کانفرنس پر کھل کر بات کی۔ بولے، میں تمام مذاہب کا منسٹر ہوں، میرے قریب کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اس کائنات کے جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے لیتا ہے۔ اسے یہ چاہیے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس جمال میں اضافہ کر کے جائے۔ اس جمال میں اضافے کا نام کنٹریبیوشن ہے۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کو انسان سمجھیں گے تو بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ ہم 5 بھائی بہن ہیں، ہر ایک دوسرے کی شکل مختلف ہے، تو آئی بلیو دا گاڈ بلیو ان ڈائیورسٹی۔ تو جو کریچر ہے وہ خود ڈائیورسٹی پہ بلیو کرتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کی مذہب کے ساتھ، ڈائیورسٹی کے ساتھ، اس خوبصورتی کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتے۔ تقریب میں شریک دیگر مذاہب کے نمائندگان نے پاکستان کو محفوظ ملک قرار دیا۔ How do you determine what are good values, social values in a society and the bad values? And that would determine how much space you would be giving to the people of other minority religions.
जितने भी मज़ाहिब के लोग पाकिस्तान में बसते हैं उनको मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और वो अपने अपने अकायद के मुताबिक अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद होंगे। इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए एक भी रिज़र्व सीट नहीं है। जो भी आते हैं वहाँ की पार्टियों में शामिल होकर जनरल इलेक्शन से आते हैं, मगर हमारे मुल्क में पार्लियामेंट में गैर मुस्लिमों के लिए रिज़र्व सीटें मौजूद हैं। जामिया कराची के शोबे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के तहत होने वाली तकरीब में स्कॉलर्स और मेहमानों को शील्ड्स तकसीम की गईं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ सबा परवेज, सिटी 21। इसके साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।